جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ صفدر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ بڑی بڑی خراشیں آئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں اتنا راستہ طے کیا تھا اور اب رک گئے تھے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اسے یہ رات ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران ان پتھریلے اور ناہموار راستوں پر اتنی دیر تک سینے کے بل رینگتا رہے گا۔ ان کے چاروں طرف اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں اور ذرا ہی سی غلطی انہیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ تینوں آدمی یقینی طور پر رنگون والا ہی کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ صفدر نے ان کی گفتگو سے یہی اندازہ لگایا تھا اور پھر انہیں ایک غار میں گھستے دیکھ کر عمران رک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے صفدر سے پوچھا، تمہاری جیب خالی تو نہیں ہے؟ ریوالور ہے میرے پاس، صفدر نے جواب دیا۔ میں سمجھا تھا شاید صبیحہ اور مسرت نذیر کی تصویریں بھی ہوں گی، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ خیر آؤ۔ کہاں؟ وہیں جہاں وہ میرے بھائی گئے ہیں۔ ارے باپ رے، صفدر کراہا۔ میں ایسے مواقع پر اپنے باپ کو یاد کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ صفدر نے اسے غار میں داخل ہوتے دیکھا۔ توہن و کرہن آگے بڑھا، لیکن تھکن کی وجہ سے وہ بری طرح نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ چلتے رہے۔ یہ غار سرنگ کی سی بناوٹ رکھتا تھا۔ شاید 2 منٹ بعد وہ پھر ایک کھلی جگہ پر کھڑے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ اس سرنگ نما غار میں بڑی گھٹن تھی۔ اس سے نکلتے ہی کم از کم صفدر کو تو دسمبر کی سردی بھی خوشگوار معلوم ہوئی۔ یہ ستارے کتنے حسین ہیں صفدر صاحب، عمران نے منہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اور صفدر کو اس پر بے تحاشا غصہ آ گیا۔ گویا انہی ستاروں کی تلاش میں اتنی مشقت برداشت کی گئی تھی۔ اسے غصہ تو آیا مگر وہ خاموش ہی رہا۔ یہ شاعر لوگ اپنی محبوباؤں کے لیے ستارے توڑ لانے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر میں اپنی کسی محبوبہ کے لیے آج تک امرود بھی نہیں توڑ سکا۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ صفدر نے جھنجھلا کر کہا۔ آہا، وہ لوگ صفدر صاحب، وہ لوگ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں، عمران نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سرنگ نما غار میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی گھٹن تھی وہاں، 2-3 منٹ ہی میں پسینہ آ گیا تھا۔ تو کیا اب آپ انہیں تلاش نہیں کریں گے؟ کہاں تلاش کروں؟ عمران نے بے بسی سے کہا۔ تو اتنی محنت یوں ہی برباد ہوئی؟ محنت کبھی برباد نہیں ہوتی۔ جتنی محنت کرو جسم میں اتنی ہی طاقت آتی ہے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم گھر پر ہی ورزش کر سکتے تھے عمران صاحب، صفدر نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ کتنی خوشگوار رات ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات کا منظر سہانا ہے بہت، نیک مائی
نیک بابا دے خدا کے نام پر۔ دوسرا مصرع بڑھ گیا ہے، صفدر ہنستا ہوا بولا۔ تم نے کھینچ کر سنا ہوگا، مصرع بڑھ نہیں سکتا۔ اور پھر صفدر اس طرح اس کی تفریحی باتوں میں الجھ کر رہ گیا کہ نہ تو سردی کا احساس باقی رہا اور نہ یہی یاد رہ گیا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ پھر یک بیک اسے ہوش آ گیا اور وہ سنجیدگی اختیار کر کے بڑبڑایا، لا حول ولا قوت، کیا مصیبت ہے؟ لا حول ولا قوت مصیبت نہیں ہے، بلکہ اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمران نے اس انداز میں کہا جیسے کسی ناسمجھے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ آپ دوسروں کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں۔ صفدر جھلا گیا۔ دوسروں کو نہیں تو کیا خود کو پاگل بناؤں گا؟ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب آدمی پاگل ہو کر کتوں کو کاٹنے دوڑے تو فوراً ہی اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں، کنفیوشس نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ پھر الجھا رہے ہیں آپ۔ آخر یہاں سردی میں اس طرح کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم ٹانگیں رکھتے ہیں، اگر ٹانگیں نہ ہوتی تو ہم کیسے کھڑے رہ سکتے؟ لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خدا سمجھے۔ ہاں، خدا سب کچھ سمجھتا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب خاموش رہو۔ آہا نہیں، اوپر چلو۔ وہ صفدر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ غار کے دہانے کے اوپر تھوڑی سی چڑھائی تھی۔ وہ دونوں جد و جہد کے بغیر ہی اوپر پہنچ گئے۔ تم اس طرف ٹھہرو اور میں ادھر جاتا ہوں۔ عمران نے غار کے دوسرے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ بنسری بجا کر ہاتھی پکڑیں گے۔ صفدر وہیں بیٹھ گیا اور عمران دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر بہت شدت سے بور ہو رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کا دل چاہنے لگا کہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر عمران کے سر پر دے مارے۔ دفتن عمران ہی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ جھکا ہوا آیا تھا، جیسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ رہا ہو۔ کیا وہ دونوں ادھر ہی سے گزر کر گئے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کون؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ 2 آدمی؟ نہیں تو، ادھر سے تو کوئی بھی نہیں گزرا۔ وہ دیکھو، عمران نے مخالف سمت میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ دور دھندلی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے صفدر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ اسی غار سے نکل کر گئے ہیں، لیکن تمہارا بیان ہے کہ وہ تمہاری طرف سے نہیں گزرے۔ ہرگز نہیں، میں برابر ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں ٹھہرنے کا مقصد تو نہیں پوچھو گے؟ اوہ، تو یہ اتنی دیر تک غار ہی میں رہے تھے؟ نہیں، غار میں قدم رکھتے ہی کچھ فرشتے انہیں آسمان پر اٹھا لے گئے تھے۔ مگر ہم تو 3 آدمیوں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ ایک آسمان ہی پر روک لیا گیا ہوگا، 2 پھر واپس بھیج دیے گئے۔ آؤ۔ عمران پھر نیچے اترنے لگا۔ صفدر سوچ میں ڈوبا ہوا اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو پھر اسی سرنگ نما غار میں پایا۔ اب عمران نے ٹارچ بھی روشن کر لی تھی۔ غار قدرتی ہی تھا۔ ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسانی کاریگری کا رہین منت ہو۔ ویسے وہ بالکل سرنگ ہی سے مشابہ تھا۔ بائیں جانب ایک جگہ ایک پتلی سی دراڑ نظر آئی۔ یہ ایسی ہی تھی کہ اس میں سے بمشکل تمام گزر سکتا تھا۔ عمران نے اس کے اندر روشنی ڈالی
اس کا سلسلہ زیادہ دور تک نہیں تھا، شاید 10 گز کے فاصلے پر راستہ مسدود ہو گیا تھا، مگر عمران پھر بھی اس میں گھس ہی گیا۔ صفدر جہاں تھا وہیں رہا۔ اب وہ بہت زیادہ اکتا گیا تھا۔ عمران کے دراڑ میں داخل ہو جانے کے بعد یہاں پھر اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے صفدر نے اپنی ٹارچ بھی نکال دی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ دراڑ آہستہ آہستہ کشادہ ہوتی جا رہی تھی اور عمران اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس کی پشت صفدر کی طرف تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی چیز پر قوت صرف کر رہا ہو۔ دفتن وہ صفدر کی طرف مڑا، جس کی ٹارچ روشنی میں اس کی آنکھیاں چدھیا رہی تھیں۔ عمران نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، لیکن اگر آگے بڑھتے وقت وہ اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھتا تو اس کی ہڈیاں سرما ہو گئی ہوتی۔ کشادہ ہوتے ہی نیچے بھی ایک کافی وسیع خلا پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے خلا میں روشنی ڈالی اور وہ سیڑھیاں ہی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ادھر آنے کی ضرورت نہیں، عمران آہستہ سے بولا، بس نیچے اتر چلو۔ صفدر نے جیسے ہی زینے پر قدم رکھا، عمران بھی ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ زینے طے کرنے لگے، لیکن زینے ہلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور وہ پتھر کے بھی نہیں تھے، شاید کسی دھات سے بنائے گئے تھے اور ان کے نیچے اسپرنگ تھے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے آخری زینہ چھوڑا، ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اوپری خلا غائب ہو گئی۔ اس کی بجائے انہیں ایک مستح چھت نظر آئی۔ بڑا شاندار میکانزم ہے، عمران آہستہ سے بولا، اور صفدر بدقت سن سکا، کیونکہ وہاں کچھ اس قسم کی مسلسل آواز گونج رہی تھی جیسے ڈائنامو چل رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ صفدر نے ریوالور نکال لیا تھا اور پھر وہ وہاں جا پہنچے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور ایک بہت زیادہ قوت والا بلب وہاں روشن تھا۔ انہیں صرف 3 آدمی نظر آئے۔ 2 مشینوں پر کام کر رہے تھے اور تیسرا دور کھڑا انہیں تشویش آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تیسرا آدمی رنگون والا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دفتن عمران نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور رنگون والا کے قریب پہنچ گیا۔ رنگون والا بکھلا کر پیچھے ہٹا اور عمران جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، صدر صاحب، آپ کا گدھا حاضر ہے۔ رنگون والا ہکا بکا رہ گیا۔ کبھی وہ عمران کی طرف دیکھتا اور کبھی صفدر کے ہاتھ میں دیے ہوئے ریوالور کی طرف۔ گدھے ٹرک پر سفر نہیں کیا کرتے، البتہ اگر مضبوط ہوں تو ٹرک میں جوتے ضرور جا سکتے ہیں، عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم کون ہو؟ رنگون والا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، عمران نے جواب دیا اور صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، لیکن یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ دفتن صفدر نے بقیہ 2 آدمیوں کو للکارا، خبردار، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ دیکھا تم نے؟ عمران مسکرا کر بولا، کیسا بلبل کی طرح دھاڑتا ہے؟ بلبل کی طرح دھاڑنے پر صفدر کو ہنسی آ گئی اور عمران غرایا، نہیں، اسی طرح گرجتے برستے رہو، ورنہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تمہارا ریوالور نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا جیسے کوئی بات منہ سے نکلنے والی ہو۔
شاید ان دونوں آدمیوں نے لفظ نکلی سن لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان کے ہاتھ جیبوں کی طرف گئے، مگر صفتر کے ریوالور سے ٹھیک اسی وقت یکے بعد دیگرے 2 شعلے نکلے اور دونوں اچھل کر دور جا پڑے۔ رنگون والا بے حس و حرکت کھڑا رہا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ وہ اس وقت ایک انتہائی سرد مزاج آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ آہا، تو یہ ریوالور نکلی نہیں تھا؟ عمران مسکرا کر بولا۔ میں سمجھا تھا شاید تم بھی میری ہی طرح نکلی ریوالور لیے پھرتے ہو۔ میں دراصل بہت احمق آدمی ہوں مسٹر رنگون والا، اس لیے تمہاری انجمن کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو، یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا تھی؟ اچھے خاصی اصلی ریوالور کو نکلی کہہ کر تمہارے 2 آدمیوں کا صفایا کرا دیا۔ نہ وہ ریوالور نکالنے کے لیے ہاتھ جیبوں میں لے جاتے اور نہ یہ فائر کرتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری انجمن میں میری ٹکر کا ایک بھی احمق نہیں نکلے گا، اور اگر نکل آئے تو نکل آنے دو، کیا سمجھے؟ ہاں، رنگون والا کسی سانپ کی طرح پھپکارا۔ میں عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جانتے ہو نا؟ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ عمران نے مسرت کا اظہار کیا اور پھر صفتر سے بولا، مسٹر رنگون والا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ رنگون والا نے چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ صفتر نے ریوالور جیب میں رکھ کر ہتھکڑیاں نکالی۔ 2 آدمیوں کو تو وہ ٹھنڈا کر ہی چکا تھا، لہٰذا وہ صرف رنگون والا کے لیے اتنا محتاط نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران کے ہاتھ میں ریوالور دے کر اس کے ہتھکڑیاں لگاتا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ 2 ہیں اور رنگون والا تنہا ہے۔ اس نے جد و جہد کرنے کی کوشش کی تو اسے اچھا خاصا سبق دیا جا سکے گا۔ مشین پہلے ہی کی طرح اب بھی چل رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے پہیے بہت تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ جیسے ہی صفتر نے اس کی کلائیوں پر ہتھکڑیاں رکھیں، رنگون والا نے اس کے پیٹ پر اس زور سے گھٹنا مارا کہ وہ چیخ کر دوسری طرف الٹ گیا، اور رنگون والا اسے پھلانگتا ہوا عمران پر جا پڑا۔ عمران پر کہنا غلط ہوگا، کیونکہ عمران تو الگ کھڑا تھا اور رنگون والا منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن معلوم ہو رہا تھا جیسے اب اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہ رہ گئی ہو۔ عمران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن صفتر دانت پیستا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یک بیک رنگون والا اٹھ کر بھاگا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عمران بھی بکھلا گیا۔ وہ سمجھا تھا شاید اسے کوئی اندرونی چوٹ آئی ہے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، لیکن شاید اب اسے پا جانا آسان نہیں تھا۔ وہ تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ سرنگ نما غار میں بھی اس سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، اور اب پھر ان کے سروں پر کھلا ہوا آسمان تھا۔ اندھیری رات سائیں سائیں کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ آس پاس تلاش کرتے رہے، مگر پتہ نہیں اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وہ پھر سرنگ نما غار کی طرف واپس آئے، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے بہت سے قدموں کی آوازیں سنی، جو چاروں طرف سے آتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ چلو جلدی کرو، عمران نے کہا اور سینے کے بل لیٹ گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر کیکڑوں کی طرح رینگنے لگے۔ دفتن کسی نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو ادھر، اور ساتھ ہی ان دونوں پر کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑیں۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ایک گڑھے میں چھلانگ لگا دی، اور پھر صفتر اس پر گر پڑا۔ کئی گولیاں سنسناتی ہوئی سروں پر سے گزر گئیں۔
صفدر نے بھی یوں ہی اوٹ پٹانگ طور پر ایک فائر جھونک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمران بڑبڑایا۔ تمہارے پاس کتنے راؤنڈ ہیں؟ صرف جو چیمبر میں ہیں۔ لاؤ ادھر دو، فضول برباد نہ کرو۔ عمران نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار عمران کسی ایسے چکر میں پڑا تھا۔ پرانی عادت کے مطابق اس کی جیب بالکل خالی تھی، یعنی آج بھی وہ ہوٹل سے چلتے وقت اپنا ریوالور رکھنا بھول گیا تھا، اور اس میں بھی صرف 3 کارتوس تھے۔ وہ یقیناً ایک یادگار رات تھی جب عمران سچ مچ خود کو پاگل تصور کرنے لگا تھا۔ مجرم شکاری کتوں کی طرح ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور وہ کئی چٹانوں میں چھپتے چھپاتے اور کبھی دھوئیں سے گھبرائی ہوئی شہد کی مکھیوں کی طرح کھلے میں نکل آتے۔ مگر شاید ان کی قضا ابھی دور تھی، کیونکہ ابھی تک تو یہی ثابت ہوتا رہا تھا، گولیاں برس رہی تھیں مگر وہ محفوظ تھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں صبح ہو گئی اور اجالا پھیلنے لگا۔ صفدر نے سوچا اب شامت آ گئی، اب اس ویرانے میں ان کا مار لیا جانا لازمی ہے۔ اچانک انہیں ایک بہت گہری کھائی نظر آئی اور وہ ڈھلان میں دوڑتے چلے گئے۔ اس وقت وہ شکاری کتے ان کی نظروں میں نہیں تھے، غالباً وہ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن وہ دونوں ان کی آوازیں صاف سن رہے تھے، جو کبھی دور ہو جاتی تھی اور کبھی قریب سے آنے لگتی تھی۔ اب وہ لوگ فائر نہیں کر رہے تھے، شاید ان کے کارتوس بھی ختم ہو چکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عمران یا صفدر کو اس پر یقین نہ آیا ہو۔ صفدر سوچ رہا تھا، ممکن ہے اجالا پھیل جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پناہ نہ مل سکے گی۔ تعاقب کرنے والوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ کھائی کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ دفتن انہوں نے ایک کہکا سنا۔ ایک دیو کا آمد آدمی ہنس رہا تھا۔ اوہ، یہ وہی ہے عمران صاحب، صفدر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ وہی جو حیرت انگیز طاقت کا مالک ہے۔ ادھر اس دیو قامت آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نیچے مت جاؤ، میں ان کی چٹنی بنائے دیتا ہوں۔ صفدر تو سچ مچ لرز گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چٹان اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحہ میں وہ چٹان لڑکتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ بمشکل تمام وہ خود کو بچا سکے۔ صفدر تو چھلانگ لگاتے وقت گر ہی پڑا۔ اوہ، عمران آہستہ سے غرایا، اب دیکھو میں ان کی کیا درگت بناتا ہوں۔ اب اندھیرا نہیں ہے، شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے 3 گولیاں بہت احتیاط سے رکھ چھوڑی ہیں۔ اچانک صفدر کو ایسا معلوم ہوا جیسے عمران کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح پھول گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اوپر دیو قامت آدمی دوسری چٹان سنبھال رہا تھا، لیکن وہ اس بار خود بھی چٹان کے ساتھ ہی نیچے چلا آیا، کیونکہ عمران کی گولی اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ کتنی بھیانک چیخ تھی، اور پھر اس چٹان کے نیچے اس کی ہڈیاں کڑکڑا کر رہ گئیں۔ اس کے بعد صفدر کو تو یہی محسوس ہوا جیسے عمران سچ مچ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ چڑھائی پر دوڑا جا رہا تھا، اس پر پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، لیکن وہ کسی بندر کی طرح خود کو ان سے بچاتا جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ریوالور کے بقیہ 2 چیمبر بھی خالی کر دیے۔ 2 اور گرے، مگر اب بھی ان کی تعداد ان سے 6 گنا تھی، یعنی وہ 12 تھے۔ عمران کے اوپر پہنچتے ہی انہوں نے یلغار کر دی،
اب صفدر بھی اوپر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے تدبیر سوجھ گئی اور اس نے پتھر کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر ان کی کھوپڑی پر نشانہ بازی کی مشق شروع کر دی۔ اس طرح اس یلغار کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن 4 آدمی صفدر پر جھپٹ پڑے۔ اب وہ دونوں الگ الگ ان سے نبٹ رہے تھے۔ عمران پر متواتر حملے کرنے والوں میں رنگون والا بھی شامل تھا، لیکن خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کا خنجر اب تک کئی بار عمران پر اٹھ چکا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے حملے سے خود اسی کے 2 آدمی ہلاک ہو چکے ہوں۔ جب تیسرے پر اس کا خنجر آ پڑا تو اس کے آدمی اپنی کھوپڑیاں قابو میں نہ رکھ سکے۔ اندھے ہو گئی ہو تم؟ ایک نے دھاڑ کر کہا۔ اس کا باپ بھی اندھا تھا، عمران نے کہکا لگایا۔ تم لوگوں کو یہ کتے کے پلوں سے زیادہ نہیں سمجھتا؟ رنگون والا نے پھر غصے سے بفر کر عمران پر حملہ کیا اور اس کے ایک آدمی کی چیخ دور تک سناٹے میں لہراتی چلی گئی۔ پھر یک بے یک اس کے آدمی اسی پر الٹ پڑے۔ ارے تم بھی آؤ! عمران نے دونوں ہاتھ ہلا کر صفدر پر حملہ کرنے والوں کو مخاطب کیا۔ یہ رنگون والا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ ادھر پلٹے اور انہوں نے بھی اسے خود اپنے ہی ساتھیوں پر خنجر سے حملہ کرتے دیکھا۔ اب ایک اور آدمی بھی اس کی دیوانگی کا شکار ہو چکا تھا۔ رنگون والا نے پھر غصے سے بفر کر عمران پر حملہ کیا اور اس کے ایک آدمی کی چیخ دور تک سناٹے میں لہراتی چلی گئی۔ پھر یک بے یک اس کے آدمی اسی پر الٹ پڑے۔ ارے تم بھی آؤ! عمران نے دونوں ہاتھ ہلا کر صفدر پر حملہ کرنے والوں کو مخاطب کیا۔ یہ رنگون والا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ ادھر پلٹے اور انہوں نے بھی اسے خود اپنے ہی ساتھیوں پر خنجر سے حملہ کرتے دیکھا۔ اب ایک اور آدمی بھی اس کی دیوانگی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ لوگ صفدر کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور صفدر چپ چاپ کھسک کر عمران کے پاس پہنچ گیا۔ وہ چاروں الگ کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی رنگون والا نے 5ویں پر ہاتھ صاف کیا، وہ بھی بے قابو ہو گئے اور عمران نے کہا، واقعی تم بہت بڑے کمینے ہو رنگون والا۔ یہ لوگ تمہارے لیے خون اور پسینہ ایک کرتے رہے ہیں۔ رنگون والا کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ شاید اس میں اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ دیر تک باقی بچے ہوئے 7 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا۔ دفتن وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ 7 آدمی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عمران اور صفدر ان 7 کے پیچھے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ صفدر بولا۔ ایک نفسیاتی لمحہ، ایسی تفریح روز روز میسر نہیں آتی۔ ذرا تیزی سے دوڑو، کہیں وہ اسے مار نہ ڈالیں۔ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، مگر وہ کمبخت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اسے سرنگ نما غار میں گھستے دیکھا، لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے تعاقب کرنے والوں کو پلٹتے دیکھا۔ وہ اس طرح بھاگ نکلے تھے جیسے ملک الموت نے ان کا تعاقب شروع کر دیا ہو۔ ساتھ ہی وہ چیخ بھی رہے تھے، بھاگو بھاگو! یہ کیا معاملہ ہے؟ عمران رک گیا۔ پھر اس نے بھی انہی کی طرح اپنی پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ صفدر پھر بوکھلا گیا۔ اس کے علاوہ چارہ ہی کیا تھا کہ وہ بھی وہی کرتا جو عمران کر رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہو رہا ہے؟ صفدر نے دوڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، وہ لوگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، حالانکہ غار بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ دفتن صفدر منہ کے بل گر پڑا اور عمران بھی گرتے گرتے بچا۔ وہ دھماکہ ہی ایسا زبردست تھا کہ زمین کانپ گئی تھی۔ بڑی بڑی چٹانیں کاغذ کی دھجیوں کی طرح فضا میں اڑ گئی تھیں۔ انہیں
ان اڑتے ہوئے پتھروں سے بچنے کے لیے پھر دوڑنا پڑا تھا۔ پھر وہ ایک اونچی چٹان پر جا چڑھے۔ صفدر ہانپ رہا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دھوئیں کے کثیف بادل مسلط دیکھے۔ وہ سرنگ نما ہی ہو سکتی تھی۔ اڑا دیا، سب برباد کر دیا، صفدر ہانپتا ہوا بولا۔ ہاں، ان کے اس طرح بھاگتے ہی مجھے شبہ ہوا تھا کہ ممکن ہے وہاں انہوں نے پہلے ہی سے ڈائنامائٹ لگا رکھا ہو، مگر وہ سب تھا کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔